پتہ ہے چند مہینے پہلے ایک ڈیلیگیشن برطانیہ سے آئے تھے، تو ان تک بھی تو کوئی صحیح معلومات نہیں گئی. تو 1847 جہاں پہ ایک جموں کشمیر ریاست کا آغاز پہلے سال میں انگریزوں نے ایک وفد بھیجا، تو ان کو صحیح معلومات نہیں ملی. آج 2020 میں بھی انگریزوں کا ایک وفد آیا جس میں ہمارے لوگ بھی بہت سارے تھے، ایم پیز یا لارڈز، جن کا بنیاد تعلق یہاں سے تھا. آج بھی ان کو صحیح معلومات نہیں ملی. تو ہم نے کچھ پیش رفت کی، ہم کہاں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اندرونہ بیانیہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے دیکھیں نا تنویر صاحب، دو ہی باتیں ہیں. یا تو لوگوں کو اتنا زیادہ خوفزدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے بول نہیں رہے، یا پھر جو ہماری جو وہاں سے نمائندے آئے تھے وہ درست جانکاری کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں پبلکلی کرنا چاہیے تھا لوگوں کے اندر. اب ہم دیکھیں تو جو حقائق پر چیز ہمیں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نو آبادیاتی سسٹم ہے، جس کالونیل سسٹم میں ہم رہتے ہیں، تو اس کے اندر زیادہ تر جو چیزیں ہیں ہماری پسماندگی ایک بڑا میٹر ہے، کیونکہ ہم چونکہ بہت زیادہ پسماندہ ہیں، اور جو زیادہ تر فیملیز ہیں وہ گورنمنٹ سروینٹ ہیں یا اوورسیز ہیں جو باہر ہیں، دبئی، سعودی عرب، اور کچھ لوگ کافی حد تک ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یورپ کے اندر ہے. تو وہ ایک مخصوص خطے کی ہے. اس طرح سے ہم دیکھیں تو ہمارے لوگ بندھے ہوئے ہیں اپنے روزگار کی وجہ سے، اپنے بال بچوں اور اپنی پسماندگی کی وجہ سے. وہ ایسا کوئی بھی سٹیپ نہیں لے سکتے جس کی وجہ سے ان کو بھوک، ننگ اور افلاس کا سامنا کرنا پڑے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں. اس بات سے خوفزدہ نہیں ہے کہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے، آزادی ان کو چاہیے ہر صورت میں، بہر صورت وہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں. وہ بادشاہ تھا، اس کی اسٹیٹ تھی، ہم اس کی رعایا تھے، تو اس کو انہوں نے بادشاہ سے محروم کرایا. جو جتنے بھی باہر سازشیں ہوئی خاص طور پر انگریزوں کے ذریعے سے، تو انہوں نے بادشاہ کو بھی محروم کیا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی محروم کیا. یہ ایک پرابلم ہے. فار ایگزامپل کہ صدام حسین تھا عراق میں، تو ایک بیانیہ تھا مغرب کے اندر کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے، تو ہم ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، تو اگر اور کوئی وجہ نہیں تو یہ ایک ٹھوس وجہ ہے کہ ہم اس کو ہٹائیں. تو انہوں نے اس کو ہٹایا، لیکن ساتھ میں کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر انڈیویجول بادشاہ کے ساتھ ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے، تو اس سٹرکچر میں ہی ساری ریاست آتی ہے. تو جب آپ اس بادشاہ کو ہٹا رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس پورے سٹرکچر کو ہٹا رہے ہیں جس پر آپ وارث ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک معقول بہانہ، جیسے امریکہ کے لیے بہانہ عراق میں جانے کا، تو یہاں پہ انگریزوں کی سازش سے انڈیا اور پاکستان کو یہاں پہ لانا. تو یہ مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سمجھنی چاہیے. اور ایک اور چیز کہ وہاں پہ ایک حوالہ مجھے ایک انڈین ریسرچر نے کامنٹ دیتے ہوئے دیا تھا کہ کسی کوئی آزاد نامی ایک رائٹر ہیں پاکستان میں، انہوں نے اس کی تحریر بھی مجھے بھیجی تھی جو نیوز پہ چھپی، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو گلگت کے اندر لوگ ہیں، یا گلگت اور کشمیر اور جموال اور دیگر، زیادہ تر اس کی بات گلگت کے حوالے سے تھی کہ اس نے کہا وہ تو جبراً ان لوگوں نے لیا تھا. ٹھیک ہے، تو آج اس کو جوڑنے کی بات کیوں ہو سکتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو جبراً تھا ہی، لیکن جو سٹرکچرز 1947 میں بنے، 1947 میں جو انگریزوں نے بنا کر دیے انڈیا پاکستان کے لیے، وہ بھی تو جبراً تھے. تو آپ اس جبر کو مطلب اس جبر سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی تو جبر تھا ہی، وہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ وہ ایک پورا سٹرکچر تھا جسے ہمیں محروم کیا گیا ہے. جو انگریزوں نے یہاں پہ کیا کہ انہوں نے ایسی لکیریں ڈالی ہیں یہاں پہ، اور یقیناً آپ اگر مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں اور دیگر جگہوں پر دیکھیں گے تو انگریزوں کا وہ حق نہیں تھا ایسا کرنے کا. اور انگریز ہر معاملے میں ہمیشہ باضد تھے کہ جس جگہ کو انہوں نے چھوڑا وہ باضد تھے کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے ہی وہ جگہ چھوڑیں گے. وہ ایسے
چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو اسی میں راز ہے ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی جو حرکتیں ہیں، یہ راز اسی میں ہے کہ وہ بازد تھے. حالانکہ کئی جگہوں پر ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں، آپ چھوڑیں، یہ ہم جانیں، ہم نے کیا نظام بنانا ہے، کیا کرنا ہے، بس آپ جائیں. مطلب وہ سمندر کا راستہ وہ ہے نظر. تو وہ بازد تھے کہ انہوں نے خود ہی یہ چیزیں کرنی ہیں. اب وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ جو ملک بنے ہیں وہ اسی برٹش پارلیمنٹ کے ہی اسٹرکچر کے ذریعے سے گئے ہیں. تو ہم بالآخر جب ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہوگی جو ہم اسمبلی کے ذریعے سے بھی پیپلز اسمبلی کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو کنورسیشن ہے وہ بامعنی بامقصد اسی صورت میں ہوگی کہ ہماری ڈسکشنز برٹش ایم پیز کے ساتھ ہوں اور ان کو کسی بات پر لائیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ایسا کوئی اب اس میں آپ دیکھیں جی تنویر صاحب، آپ جو بات کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا وجود بھی اسی پارلیمنٹ میں بنا ہوا ہے ابھی اسی کے ساتھ بندہ ہوا ہے اور وہی پارلیمنٹ ہی ان کو چلا رہی ہے. اب دیکھیں کہ ہم برٹش ایک چھوٹا، برطانیہ ایک بہت چھوٹا سا خطہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارے اس کشمیر کے رقبے سے 2000 مربع کلومیٹر زیادہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا خطہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے کہ اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ یہاں پر ہماری جو پسماندگی ہے وہ ہماری غلامی کی مین وجہ ہے. اعلیٰ وردہ برصغیر کشمیر تھا، ان دو ممالک کے درمیان ایک سلگتی ہوئی بتی کی طرح چھوڑ دیا گیا. مطلب ان دو ملکوں کو جو ٹرک کی بتی کے پیچھے، جس بتی کے پیچھے انگریزوں نے لگایا وہ کشمیر تھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اس وہ بتی جل رہی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک روشن وہ بتی اب آگ کا شعلہ بنی ہوئی ہے. ان دونوں ممالک کے لیے انہوں نے جو اسٹریٹجیز اور پالیسیز اپنائی ہیں برٹش کے کہنے پہ، اب وہی پالیسیاں ان کے گلے میں پڑ چکی ہیں. اب کشمیر نے نہ صرف یہاں کشمیر کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی اتنی زیادہ ریزسٹنس ہو، لیکن جتنی ریزسٹنس ان کو اندر سے اپنے ایریا سے ہے وہ یقین سے باہر ہے. آپ کو اس طرح سے دیکھیں نا کہ یہ 47 کے اندر بھی جو یہاں پر لڑائی بنائی گئی، جو قبائلی حملہ ہوا، وہ بھی مذہبی بنیادوں پہ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ جی ادھر ظلم ہو گیا، ان کو کاٹ دیا گیا. صحیح ہے. پھر جموں سے جو 2.5 لاکھ مسلمان وہاں سے ان کو یہاں بھیج رہے تھے اور اس کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے اور ان کے مروانے میں بھی انہی مذہبی لوگوں کا کردار ہے. وہ مسلمان بھی ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، دونوں طرف سے. آپ یہ چیز دیکھیں جو باغ میں واقع ہوا یہ پرسوں، یہ 2-4 دن پہلے جماعت الدعویٰ کا جو وہ امیر ہے کیا ہے جو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو اتنے سالوں کا جو پروپیگنڈا ہے نا، اور جس بنیاد پر وہ کنٹرول کر رہے ہیں یہاں پر، یہ ان کی اپنی ہی چیز نے ان کے اوپر بیک فائر کیا. اب آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ جب مسلح جد و جہد اس پار شروع ہوئی، مسلح وار، اب میں مسلح وار کے ہمیشہ مخالف مثلا جو یہ مولوی ہے وہ جو اس پار ہماری جو بچی کا ریپ ہوتا ہے اس پہ میں نے اس پر بات رکھ رہا تھا. اس نے میں نے سپیچ دیکھی، اس کی سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں 60 بندے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور یہاں ان کو یہ شرم کا مقام ہے کہ یہ یہاں پر خود کیا کر رہے ہیں. ہمیشہ ان کا چہرہ یہی رہا ہے. میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. وادی کے اندر جب مسلح جنگ کا آغاز ہوا، یعنی کہ جو مائنڈ سیٹ اس کا ہے، اس فوجی کا، اس انڈین فوجی کا جو سوار ہوتا ہے، اس کے اور اس مائنڈ سیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ گندا ہے. وہ کسی حد تک چلو ہم اس کو چلو کوئی ایکوالٹی تو دیں دونوں کو، تو مطلب یہ اس میں لازم بات ہے کہ ان دونوں فوجوں کا، ان دونوں ملکوں کا یہاں پہ رہنا. وہ اگر ریپ کر رہا ہے تو وہ سامنے سے آ کے کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے وہ میرا دشمن ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بچانے کے لیے آتے ہو، اتنی لمبی آپ نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ کلمے کا جھنڈا باندھا ہوا ہے اور پیچھے آپ نے پورا بارود کا بیگ اٹھایا ہے، ہاتھ میں گنیں اٹھائی ہوئی ہیں اور آپ آکے پھر میرا ہی ریپ کرتے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس سے تو بہتر ہے وہ انڈین فوجی جو مجھے بیک وقت تحفظ بھی ملیٹنٹ سے دیتا ہے. اب یہ ملیٹنٹ جا کے ادھر ہمارے ان لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، وہ اس شک و شبہ میں پورے کے پورے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں. اور یہی ملیٹنٹ تھے جنہوں نے اس بار مذہبی آگ لگائی.
اور جموں لیا اور لداخ کو الگ کرنے والے یہی ملیٹنٹ ہے جنہوں نے وہاں پر کشمیر بنے گا دارالاسلام کے نعرے لگائے، جنہوں نے وہاں پر لوگوں کا قتل عام کیا، جنہوں نے پنڈتوں کو وہاں پر مارا۔ آئی ایس آئی سے پیسے لے کے ان لوگوں نے تو پورے کشمیر کا بیڑا غرق کیا ہو، اور ہم ان کو اگر اب بھی برداشت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم غم و غصہ نہیں